بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران خان کے لانگ مارچ کے بعد ملک کی سیاسی صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اور اتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اب ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام ملکی ادارے اور تمام اہم ترین سٹیک ہولڈرز اس بات کے اوپر آ چکے ہیں کہ آخرکار اس کرائسس کا حل نکلنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو کرائسس پیدا ہو چکا ہے یہ کوئی عام سا کرائسس نہیں ہے، یہ اتنا سادہ کرائسس نہیں ہے، یہ سچویشن کو بڑا کمپلیکیٹ کر دے گا، بڑی خطرناک صورتحال پیدا کر دے گا اور پاکستان کے اندر سری لنکا والے حالات ہو جائیں گے جس کو کنٹرول کرنا اس سٹیج کے اوپر، اس وقت کے اوپر عمران خان کو اس ٹائم پہ روکنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اب مذاکرات دوبارہ سے شروع کیے گئے۔ دیکھیں، عمران خان کیا کہہ رہا تھا، اب آپ نے یہ بات سمجھنی ہے، یہ معاملہ سمجھنا ہے کہ یہ اس ٹائم جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس سٹیج پہ، اس نہج پہ معاملہ کیوں پہنچا۔ عمران خان نے بڑی دیر پہلے کہہ دیا تھا کہ میری 2-3 مین ڈیمانڈز ہیں، ان کو پورا کر دیں اور اس کے بعد ملکی حالات آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن وہ 2-3 ڈیمانڈز بڑی ویلڈ ہیں، بڑی اس کے اندر وزن ہے، وہ باقاعدہ طور پر آئینی اور قانونی ہے کہ ایک تو جو الیکشن ہے وہ اناؤنس کروا دیے جائیں، اسمبلیوں کو توڑ دیا جائے اور شہباز شریف ریزائن دے دے۔ دوسرا یہ کہ جو عبوری سیٹ اپ ہے اور جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ کنسلٹیشن کے ساتھ ہو، وہ مشاورت کے ساتھ ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے ساتھ ہو۔ تیسرا یہ کہ چیف الیکشن کمشنر نیا لگانا ہے۔ یہ 3-4 ڈیمانڈز ہیں اور عمران خان دیکھیں، اس ٹائم حکومت کے اندر جتنی اتحادی جماعتیں بیٹھی ہیں ان میں سے کسی ایک کے پاس نہ تو اتنی پاپولیرٹی ہے، نہ اتنی سیٹیں ہیں، نہ اتنی اسٹرینتھ ہے، نہ پبلک کے اندر اتنی سپورٹ ہے جتنی اکیلے عمران خان کے پاس ہے۔ یہ 12 جماعتیں مل کے بھی اتنی اسٹرینتھ، پبلک سپورٹ، اتنی سیٹیں سب کچھ نہیں کر سکتی جس سٹیج کے اوپر اس ٹائم عمران خان کھڑا ہے۔ عمران خان اتنا اسٹیبلش ہو چکا ہے، اتنا پاپولر ہو چکا ہے، اب دوبارہ سے مذاکرات شروع کر دیے گئے ہیں اور معاملہ پھر آ کے ادھر ہی رک گیا ہے۔ دیکھیں، اب شہباز شریف کے اوپر بڑا پریشر ہے، شہباز شریف کے اوپر اصل پریشر آ چکا ہے۔ عمران خان نے تو اپنا کارڈ کھیل دیا اور اپنا وہ جو لانگ مارچ ہے وہ تو لانچ کر دیا۔ اب آ گیا ہے پریشر شہباز شریف کے اوپر کہ شہباز شریف کو گھر جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے۔ اگر شہباز شریف گھر نہیں جاتا اور استعفیٰ نہیں دیتا، اسمبلیوں کو ڈیزالو نہیں کرتا، تو آخرکار شہباز شریف کا حال بھی نواز شریف کی طرح ہوگا، جس طرح سے 1999 میں 12 اکتوبر کو نواز شریف کو فارغ کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح سے یہ شہباز شریف کو بھی فارغ کیا جانا ہے۔ اور اس طرح کا واقعہ دیکھیں، یہ 6 مہینے پہلے ہو سکتا تھا جب جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان کو آن ریکارڈ عدالت میں آن ریکارڈ یہ بات کہی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس نے کہا کہ اگر جو 9 اپریل والی رات ہے اس رات کو اگر ہم انٹروین نہ کرتے، عدالتیں نہ لگتی اور اس وقت حالات کو کنٹرول نہ کیا جاتا، تو جو واقعہ پیش آیا تھا 12 اکتوبر 1999 کو، ملک کے اندر مارشل لاء لگ گیا تھا اور ملک کے اندر آرمی نے ٹیک اوور کر لیا، جنرل مشرف نے ٹیک اوور کر لیا تھا، بالکل وہی صورتحال پیدا ہونی تھی 9 اپریل کی رات کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مارشل لاء کے یا تیسری قوت کے، طاقت کے اور جو وزیر اعظم ہے اس کو برطرف کرنے کے ابھی بھی امکانات ہیں، ان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اب آپ بات سمجھیں کہ ابھی بھی یہ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے کسی وقت بھی۔ اور دیکھیں، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی فوج ہے، اس نے پورا ملک چلانا ہے، اس نے ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرنی ہے، لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ سیکورٹی وائز تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ اگر دیکھا جائے کوئی بھی ایکسٹرنل تھریٹ ہو یا سیکورٹی ایشو ہو، وہ تو مینج کر لیتے ہیں، ہینڈل کر لیتے ہیں۔ اصل ایشو کہاں آتا ہے؟ اصل ایشو آتا ہے پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہوتی ہے، جو عدم استحکام پیدا ہوتا ہے پاکستان کے اندر سیاسی، اس کی وجہ سے آپ کی معیشت تباہ ہوتی ہے، معیشت آپ کی بالکل فارغ ہو جاتی ہے۔ اس کو بچانے کے لیے آپ کو سیاسی استحکام بڑا ضروری، اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ ملک کے اندر عدم استحکام بڑا نقصان دہ ہوگا،
اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ یہ جو سیاسی اس ٹائم عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے آپ کی معیشت بری طرح سے تباہ ہو رہی ہے، مہنگائی آسمان پر پہنچی ہوئی ہے، انٹرنیشنلی کوئی ملک آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ شہباز شریف وزیر اعظم بہت سے ملکوں کے دورے کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی نہیں سنتا۔ جب آپ کے ملک کے حالات ٹھیک نہ ہوں، عوام سڑکوں کے اوپر بیٹھی ہو، سب سے بڑا لیڈر پاکستان کا وہ سڑکوں کے اوپر بیٹھا ہو، ایسے میں شہباز شریف کی کس نے بات سننی؟ ابھی ملاقات ہوئی محمد بن سلمان سے، محمد بن سلمان نے کوئی بات نہیں سنی۔ اس نے کہا کہ آپ جا کے اپنے ملک کی حالات ٹھیک کریں، ملکی معاملات کو بہتر کریں۔ آپ یہاں پر تو مانگنے آ جاتے ہیں، یہاں پر تو آپ بھیک مانگتے ہیں، قرضہ مانگتے ہیں، ڈالرز مانگتے ہیں، تیل مانگتے ہیں۔ یہ حالات اگر آپ ملک کے اندر جا کے ٹھیک کر لیں تو آپ کو اتنی زیادہ بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ کے ملک کے اندر اتنی انویسٹمنٹ آئے، آپ کے ملک کے اندر اتنی اپرچونٹیز ہیں، تو اسی وجہ سے یہ اب حالات کو، اس کا حل نکالنے کے لیے، حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے بیک ڈور چینل مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو لکھ لیں، آج ہی لکھ لیں، پھر آخرکار جنرل باجوہ کو ایکشن لینا پڑے گا۔ آخرکار جنرل باجوہ کو فارغ کرنا پڑے گا، شہباز شریف کو۔ شہباز شریف اس ٹائم ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے اپنی ضد کے اوپر، اپنی انا کے اوپر، ہٹ دھرمی کے اوپر۔ اور یہ جو اتنی انا ہے، ہٹ دھرمی ہے، اور اپنے آپ کو پاور کے ساتھ چمڑ کے رکھنا، یہ آخرکار ان کے لیے تو نقصان دہ ہو رہا ہے۔ ان کی پارٹی بھی فارغ ہو رہی ہے، لیکن ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، عوام کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ اس سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، عوام جو ہے وہ جہنم میں جا رہی ہے۔ اس سے روکنا ہے۔ شہباز شریف کو آخرکار پھر برطرف کرنا پڑے گا، فارغ کرنا پڑے گا۔ 1999 والا 12 اکتوبر والا واقعہ دوبارہ سے چلانا پڑے گا، وہ رپیٹ کرنا پڑے گا، وہی فلم چلانی پڑے گی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لاتوں کے بوت ہے، باتوں سے نہیں مانتے۔ ان کو پھر آخرکار اٹھا کے باہر پھینکنا ہوتا ہے۔ اگر یہ اس طرح سے نہیں جاتے، اگر یہ خود سے یہ بات چیت کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، بات چیت کریں، عمران خان کے ساتھ بیٹھیں، جو اس کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کریں۔ اگر یہ نہیں بیٹھتے، اگر یہ اس کے ساتھ بات نہیں کرتے، اتحادیوں کو نکالا جائے گا، اس کو خود برطرف کر دیا جائے گا، اسمبلیاں خود بخود ختم ہو جانی ہے۔ اس کے بعد صدر بھی ان کو توڑ دے گا اسمبلیوں کو، اور آٹومیٹکلی ملک کے اندر الیکشن کال ہو جائیں گے اور عبوری سیٹ اپ آ جائے گا۔ یہ اب آخری راستہ ہے۔ مذاکرات ہوتے ہیں کامیاب تو ٹھیک ہے، اگر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد آپشن یہی بچا ہے کہ 99 والا واقعہ دوبارہ چلایا جائے، رپیٹ کیا جائے، اور شہباز شریف کو گھر بھیجا جائے، فارغ کیا جائے، عبوری سیٹ اپ کو لایا جائے، اور عبوری سیٹ اپ آ کے الیکشن کو فری اینڈ فیئر کروائے۔ جو بھی عوامی مینڈیٹ کے تھرو، عوامی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت آتی ہے، وہ چلائے ملک کو، اور زیادہ چانسز ہے کہ عمران خان 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل کرے۔